الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ اس وقت ہم دنیا کے افضل ترین ایام میں داخل ہیں۔ پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یہ دنیا کے بہترین اور افضل ایام کہلاتے ہیں۔ اللہ نے انہیں دنیا کے بہترین اور افضل ایام بنایا ہے، یعنی بہترین دن ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نیک اعمال اللہ پاک کو ان 10 دنوں میں محبوب ہیں اتنے اور کسی دن میں محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے زیادہ محبوب نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں گھر بیٹھ کر آپ اپنے روزمرہ کے نیک اعمال کرتے ہو، جتنے یہ محبوب ہے۔ ہاں وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے پھر شہید ہو جاتا ہے، فلم یرجع من ذلک بشیء، واپس کسی چیز کے ساتھ نہیں آتا۔ اب یہاں اتنی بات اور آپ سمجھ لیں کہ دیکھیں دن تو سارے اللہ نے بنائے ہیں، دن جتنے ہیں وہ سارے اللہ نے بنائے۔ اب یہ دن بھی عام دنوں کی طرح ہی ہے، سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، رات آتی ہے اسی طرح چلی جاتی ہے، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، عام دنوں کی طرح ہے۔ لیکن اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، انتہائی شفقت رحم فرمانے والے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہمیں خواہشات بھی دیں، جذبات بھی دیے، اور اسی طرح ضروریات بھی ہیں، اور اسی طرح دن کو روزی کمانا بھی ہے، اور حلال تلاش کرنے کے لیے انسان نکلتا بھی ہے، تو یہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ہم کیونکہ جب اس کام کے لیے دنیا کے لیے نکلتے ہیں تو دنیا میں ہم اتنے منہمک اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ جو اصل مقصد ہے ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، ہم اس سے ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اللہ پاک پھر ہمیں ایسے ایام عطا فرماتے ہیں کہ ہم دوبارہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور اس میں اللہ پاک نے یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن دیے، دنیا کے بہترین ایام انہیں قرار دے دیا، اور پھر فرمایا کہ نیک اعمال اللہ کو ان میں بڑے پسند ہیں۔ آپ ان دنوں میں روزہ رکھیں تو اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، آپ صدقہ کریں تو اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، آپ جو ہے نفل پڑھیں اللہ کو جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، نماز با جماعت کی پابندی کریں، اسی طرح کوئی بھی نیک کام، جتنے نیک اعمال ہیں وہ سارے کے سارے تو اللہ نے یہ ہمیں دن دیے ہیں، ان میں اللہ کو بہت پسند ہیں، تو ان میں ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے اور اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح نوافل، ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ نے قربانی جو اسی عشرہ میں پہلے عشرہ میں 10 ذی الحجہ کو رکھی، قربانی سے بھی کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا، یتقرب الی اللہ، کہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے قربانی کر کر بھی۔ تو ہم نے اپنے رب کے قریب ہونا ہے، کیونکہ دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، سب نے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اور آنے والا وقت وہ کب ہے یہ اللہ جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اگلا سانس بھی لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ نے یہ ایام دیے، ان میں آپ تمام نیک اعمال کریں۔ اسی طرح نوافل، اس کی بھی جتنا اہتمام کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ مغرب کے بعد اوابین ہے، نہیں تو 2 سنتیں پڑھتے ہیں، 2 سنتوں کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیں۔ ایسے لوگ جو زیادہ مشغول ہے وہ کام نہیں کر سکتے، راتوں کو بیدار نہیں رہ سکتے، اور پھر پورے جو دن ہیں ان میں سب دنوں میں وہ روزے نہیں رکھ سکتے، تو بعض دنوں کے رکھ لیں، سوموار اور جمعرات کا رکھ لیں، جتنی اللہ توفیق دے اتنا کر لیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد جو ہے اوابین کی نیت سے 2 سنتیں تو پڑھنی ہے، اس کے بعد چلو 2 نفل پڑھ لیں،
اور عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد 2 یا 4 رکعت نفل پڑھ کر پھر جو ہے آگے وطر پڑھ لیں. تہجد کی نیت سے یہ رکعت 2-4 پڑھ لیں تو اللہ تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں ان میں اعمال صالحات کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طرح 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے، اللہ نے یہ عرفہ کا دن جو ہے یہ بڑا ہی عظیم اور بڑا مبارک دن ہے. اللہ نے حج بھی اسی 9 ذی الحجہ کو رکھا ہے. عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو پہنچتا ہے حاجی تو اس کا حج ہوگا. اور اگر وہ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے اگلے دن طلوع فجر تک یہ رات بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. اگر کوئی حاجی وہاں نہیں پہنچتا تو اس کا حج نہیں ہوتا. تو ویسے عرفات میں آپ 1000 مرتبہ چلے جائیں، جب بھی جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، جبل رحمت پہ جاتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن عام دنوں میں آپ کو وہ چیز نہیں ملتی، نہ آپ حاجی کہلاتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ جب عرفہ میں گئے تو حاجی بن گئے، ایسا تو نہیں ہوتا. عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو جب آپ احرام باندھ کر عرفہ کے میدان میں جائیں گے تو آپ جو ہے وہ حاجی کہلائیں گے، آپ کا حج قبول ہوگا. تو اللہ نے حج جو ہے یہ 9 ذی الحجہ کو رکھا. اسی طرح جو حاجی نہیں ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس ایک دن کا روزہ رکھ لیں. ایک دن کا روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں. پھر عرفہ کا دن ہی وہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا. دین اسلام اللہ نے مکمل کیا اور جو آیت نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دیں، پوری کر دیں، اور تمہارے لیے دین بننے کے لیے میں نے اسلام کو پسند کر لیا. اللہ نے پسند کر کے ہمیں یہ مذہب اسلام عطا فرمایا ہے. یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے آپ کے ہاں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے. یعنی اتنی عظیم آیت ہے تمہارے پاس، اگر وہ آیت ہمارے پاس اس دن میں نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا یہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس آیت کا بھی علم ہے اور اس جگہ کا بھی علم ہے، اس مکان کا بھی علم ہے جہاں یہ آیت نازل ہوئی. یعنی ایک تو عرفات کے میدان میں عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کو حج کے موقع پر، پھر جمعے کے دن. اس دفعہ بھی الحمدللہ دیکھیں عرفہ جو ہے وہ جمعے کے دن آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو عرفہ جمعے کے دن تھا. تو فرمایا تم جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ویسے ہی عید، پھر عرفہ کا دن جو ہے یہ بھی خوشی کا دن ہے، یہ بھی عید ہے. تو ہمیں یعنی عید بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اتارا ہی ایسے عظیم اور مبارک موقع پر ہے کہ عرفہ کا دن اور جمعے کا دن. تو یہ آیت جو ہے اتنی عظیم ہے. اسی طرح بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جو عہد لیا تھا میثاق، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. اللہ نے یہ ایک عہد لیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں سے قیامت تک آنے والی جتنی ہی آپ کی اولاد تھی ان سب کو اللہ نے پشت میں سے نکالا. وہ ذروں کی صورت میں تھے، چیونٹیوں کی صورت میں. تو اللہ پاک نے اس وقت میری بھی روح، آپ کی، سب وہاں موجود تھے. اللہ نے یہ اعلان کیا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب نے. سب نے وہاں اقرار کیا. تو اللہ نے فرمایا دنیا میں جا کے اس عہد کو بھولنا نہیں، یاد دلانے کے لیے میں انبیاء کرام کو بھیجوں گا. تو ہر نبی نے اپنی امت کو وہ عہد یاد دلایا، اور ہمیں بھی قرآن پاک میں یہ عہد یاد دلایا گیا. اللہ نے ہمیں بھی یاد دلایا. تو یہ عہد بھی اللہ نے جو لیا وہ عرفہ کے دن. اسی طرح عرفہ کا دن اتنا مبارک ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی کثرت کے ساتھ اللہ عرفہ کے دن جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اتنا اور کوئی دن نہیں. حاجی وہاں جاتے کثرت کے ساتھ اللہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں. تو عرفہ کے دن کے اعمال کے انسان جو ہے، ایک تو اس میں تکبیرات، سب سے پہلے
یہ یاد رکھیں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک، مغرب نہیں، مغرب میں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق جو ہیں ان کا کہنا واجب ہے، مرد پر، عورت پر، سب پر یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اب مساجد کے اندر تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو سب کو یاد آ جاتا ہے۔ اب گھر میں جو خواتین ہیں، اب ظاہر ہے بس اوقات وہ بھول جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا اہتمام ہونا چاہیے یا وہ خود ایسا کریں کہ باقاعدہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے ایک کاغذ پر لکھ کر وہاں سامنے لگا دیں، اس سے جو ہے وہ یاد دہانی رہے گی، آدمی کو یاد رہتا ہے نماز پڑھی اور اس کے بعد تکبیرات، کیونکہ یہ واجب ہے، ان کا چھوڑنا جائز نہیں، اس لیے جان بوجھ کے چھوڑے گا تو آدمی گناہ گار ہوگا، تو اس لیے ان کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر آگے جو 10 ذی الحجہ ہے وہ قربانی کا دن رکھا، اور قربانی کیا ہے؟ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم واقعے کی یاد میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے اکلوتے اور پیارے اور اللہ سے بڑھاپے میں مانگے ہوئے، اور اللہ نے جو بیٹا بڑھاپے میں عطا کیا اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانی کا جب اللہ نے حکم دیا خواب کے ذریعے سے، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اور اس کو چلایا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ نہیں چلی۔ اب یہاں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو، تقریباً 90 سال کی عمر کو چھو چکے ہیں، اور حضرت سارہ وہ بانجھ ہو چکی ہیں۔ انہیں فرعون مصر نے جو بادشاہ تھا اس وقت ان کی کرامات سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی ہاجرہ، حضرت ہاجرہ، وہ ان کو خدمت کے لیے دیں۔ حضرت سارہ نے یہ سمجھا میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، انہوں نے حضرت ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا، اور اللہ پاک نے ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ فرماتے ہم نے جو ہے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی، تو لڑکا ہوگا اور بڑا حلیم المزاج ہوگا کہ ساری دنیا مل کر بھی اس کی بردباری کی مثال پیش نہیں کر سکے گی، ایسا بردبار بیٹا، اور اللہ نے عطا فرمایا۔ اب اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام شام میں ہیں، اللہ نے حکم دیا، جبریل امین کو بھیجا کہ اب یہ شام کی سرزمین چھوڑیں اور بچے اور بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے بیچ میں انہیں چھوڑ دیں۔ جبریل امین کے ساتھ آئے اور وہاں چھوڑا۔ جب انہوں نے بچے کو اور اپنی بیوی ایک عورت کو وہاں چھوڑا تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا اب آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اب وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، مکے کے اس کوئی پانی نہیں ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، انسانوں کا نام و نشان نہیں، اور وہاں صرف ایک عورت اور چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہوا اسے چھوڑا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیسا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات لیے چند کلمات میں، تو انہوں نے اس کو پورا کیا۔ سب امتحانات آئے، اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اب وہاں چھوڑنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس ہوئے، حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، پیچھے دیکھا ہی نہیں۔ پھر اسی طرح آواز دی کہ کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بالآخر حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں کہ اللہ کا حکم ہوگا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا پھر آپ جائے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جس اللہ نے ہمیں یہاں ٹھہرایا وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیچھے گئے، جب پہاڑ کے پیچھے آگے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اس اولاد کو یہاں ٹھہرا دیا ہے ایسی وادی کے اندر کہ جس کے اندر زراعت نام کی کوئی چیز نہیں، اور تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں نے ٹھہرا دیا ہے۔ اے اللہ کیا کریں گے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ انہیں نماز کا پابند بنا دے۔
क्या दुआ फरमाई, नमाज का पाबंद बना दे, लोगों के दिलों को इनके तरफ फेर दे और फलों का रिज़्क़ इन्हें अता फरमा। ये दुआएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी, अल्लाह ने सारी दुआएं कबूल की। और अब आप जाएं मक्का मुकर्रमा में, बेमौसम फल आपको वहाँ हर वक्त नज़र आएंगे और मिलेंगे आपको। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, उसका असर है कि अब भी वहाँ रिज़्क़ और फल जो है बेशुमार होते हैं। तो ये दुआ फरमा कर चले गए, बिल आखिर बीच में आते रहे, हालात लेते रहे। और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ऐसी उम्र को पहुँचे कि अब वो होशियार हो गए, अब चलने फिरने लगे, बाप का सहारा बनने लगे, इसमें मुफस्सिरीन ने बताया है कि तकरीबन आपकी उम्र जो है वो उस वक़्त 12 साल इस उम्र में थे। तो आपको अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया कि आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। और अंबिया का जो ख्वाब होता है वो वही हुआ करता है, तो अल्लाह का हुक्म कभी ख्वाब के ज़रिए से, अंबिया के जितने ख्वाब हैं वो सब वही होते हैं। तो बाज़ रिवायात से ये मालूम होता है आपको ये ख्वाब 3 दिन मुसलसल आया, तो आपने उस ख्वाब का जिक्र अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से किया, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, ए मेरे प्यारे बेटे मैं तुझे ख्वाब में ये देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, तू बता तेरी क्या राय है। इसका ये मतलब नहीं था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म पूरा करने में कोई तरद्दुद था, बेटे की राय होगी तो ज़िबा कर दूंगा, नहीं होगी तो ज़िबा नहीं करूँगा, ये नहीं है। अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन काम ऐसा करते हैं कि जो हिकमत पर मबनी हो, जिसमें आसानी हो। अब ज़ाहिर है बगैर बताए हुए छुरी चलाते तो बाप और बेटे दोनों के लिए मुश्किल होता, तो इसलिए पहले बता दिया ताकि बेटा तैयार हो जाए। अब बेटा भी तो इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा था और उसने खुद नबूवत के मनसब पर फाइज होना था। उन्होंने क्या जवाब दिया, या अबा तिफ़अल मा तुअमर, सोचा नहीं, फरमाया कि अब्बा जान जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया वो आप कर गुजरिए, आपको जो हुक्म मिला है आप करें, इंशाअल्लाह मैं सब्र करने वालों में से हो जाऊंगा। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के और बंदे हैं उन्होंने सब्र किया है, तो मुझे भी उम्मीद है अल्लाह मुझे उनमें शामिल फरमा देंगे। यहाँ देखें अपने ऊपर कोई एतमाद या भरोसा नहीं किया कि मैं सब्र करूँगा आप करें, फरमाया नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह के और बंदे भी हैं सब्र करने वाले, मैं तन्हा नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं भी उन्हीं में शामिल हो जाऊँगा। अब जब उसके बाद आगे चले, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, कुरान कहता है अल्लाह के हुक्म की जब उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी, फिर आगे चले तो बाज़ तारीख़ी और तफसीरी रिवायात में आता है कि शैतान जो है 3 जगह आया उन्हें बहकाने के लिए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियाँ उठाकर तीनों जगह पर उसको मारी, जहाँ रमील जमरात अभी होता है, जहाँ हाजी जो है वो 3 मकामात पर कंकरियाँ मारते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो याद है जिसको आज भी पूरा किया जा रहा है। और जमजम की तलाश में हज़रत हाजरा सफ़ा मरवा पर दौड़ी थी, तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि क़यामत तक आने वाले हर हाजी के ज़िम्मे ये लाजिम कर दिया कि जब तक वो सफ़ा मरवा में चक्कर नहीं लगाएगा, दौड़ नहीं लगाएगा, उसका हज भी कबूल नहीं होगा। ये अदाएँ हैं जो अल्लाह को पसंद है। इसी तरह पत्थर मारो, वहाँ जाके रमी कर लो, पत्थर मार लो। और वहाँ इंसान हाजी जाता है, कितने हाजी होते हैं, लाखों हाजी हैं। हर हाजी जो है वो 63 कंकरियाँ मारता है, 7 जो है ना, पहले दिन 7 मारता है, फिर 21 जो है ना अगले 2 दिन, फिर 3 दिन जो है वो मारी जाती हैं। तो तकरीबन 63 कंकरियाँ हर हाजी मारता है। और फिर आप देखें तो पहले तो 50-60 लाख हाजी जब 63 कंकरियाँ एक मारेगा तो वहाँ कंकरियों का कितना बड़ा ढेर लग जाना चाहिए, पहाड़ बन जाने चाहिए या नहीं। और वहाँ हुकूमत की तरफ से कोई उठवाने का बंदोबस्त भी नहीं होता, क्योंकि रिवायत में आता है कि जिनका हज कबूल हो जाता है उनकी कंकरियाँ वहाँ से उठा ली जाती हैं, और वहाँ आपको कंकरियाँ नज़र ही नहीं आती, वहाँ उठा ली जाती हैं, अल्लाह उनका हज कबूल करते हैं। तो ये वो रमीए जमरात जहाँ कंकरी मारी जाती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, उसी अदा को ताज़ा किया जा रहा है और आज भी हाजी मारते हैं। अब जब कुर्बान गाह पर पहुँचे मिना के अंदर, उस वक़्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तगू है वो बड़ी अजीब थी। उन्होंने क्या अर्ज़ किया कि अब्बा जान आप इस तरह करें, मुझे अच्छी तरह बांध लें, या अब्बा जान मुझे अच्छी तरह बांध दीजिए ताकि मैं ज़्यादा तड़प न सकूं, और छुरी को तेज़ कर लें, और तेज़ करने के बाद मेरे गले पर छुरी तेज़ी के साथ चलाएं ताकि मेरा गला जल्दी कट जाए,
کیونکہ موت جو ہے یہ بڑی سخت چیز ہے. اور پھر اپنے کرتے کو، اپنے کپڑوں کو ذرا بچا کے رکھیں. ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑیں، میرے اجر میں کمی آ جائے. اور آپ چاہیں تو میرا یہ کرتا میری والدہ کے پاس لے جائیں، شاید اس کو دیکھ کر انہیں تسلی ہو جائے. ابھی والد حضرت ابراہیم، پھر اکلوتے بیٹے، پھر بڑھاپے کی حالت میں یہ الفاظ سنیں تو کیا دل پہ گزرے گی. لیکن وہ بھی کیسے جبل استقامت تھے. فرماتے ہیں کہ اے بیٹا تم اللہ کا حکم پورا کرنے میں میرے کتنے ہی اچھے مددگار ہو. اب انہوں نے چھری رکھی اور چلانی شروع کی. آواز آ گئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا، ہم نے قبول کر لیا. اب یہ جنت سے مینڈا آ گیا ہے، اسے ذبح کیجئے. اب خواب میں اتنا ہی دیکھا تھا کہ چھری چلا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ گلا بھی کاٹ دیا ہے، یہ نہیں دیکھا تھا. اب جتنا دیکھا تھا اتنا ہو گیا. اللہ نے فرمایا بس قد صدقت الرؤیا، تیری خواب سچی ہو گئی، تو نے سچا کر کے دکھا دیا. یعنی یہاں کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں شاباش اے ابراہیم، تو نے کیا کمال کیا ہے کہ اپنے اس خواب کو سچا کر کر دکھا کے دیا عملی طور پر. اب اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا سچا کر کے دکھائیں گے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں سے ایسے افعال خود دیکھیں، اللہ کو پسند ہے. تو پھر مینڈا ذبح کیا اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ قربانی شروع ہوئی. یعنی قربانی تو شروع سے ہی چلی آ رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے. جب حابیل اور قابیل نے قربانی کی تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ قربانی اللہ کے راستے میں کر دی جاتی تھی، کوئی جانور، کچھ بھی مال جو بھی ہے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جو ہے وہ جلا دیتی تھی. جس کو جلا دے اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، جس کو نہ جلائے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی. تو شروع سے چلی آ رہی ہے. تو اسی طرح یہ مینڈا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا. تو صحابہ اکرام، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ اللہ کے رسول ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا اجر اور ثواب ملے گا، ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی تمہیں عطا فرمائیں گے. جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دیں گے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فالصوف، جن کے اوپر بال نہیں ہوتے، اون ہوتی ہے، جیسے بھیڑ ہے، دمبا ہے، ان کے اوپر جو ہے اون ہے، ان کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے. اب یہ ایک نیکی قرآن کیا کہتا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 گنا بڑھا کے ملے گی. اب ایک نیکی، ایک بال پہ 10 نیکیاں اللہ عطا فرما رہے ہیں. ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے، اللہ کا وعدہ ایک نیکی کرو 10 ہے. اگر ایک بال پہ ایک نیکی ملے تو آپ دیکھیں جانور کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں. پھر جانور جو ہے انسان خریدے تو خریدتے وقت قربانی اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی جو اللہ کا جو عظمت ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی جو انسان کے اندر ایک اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اس جذبے کے ساتھ انسان جانور خریدے اور قربانی کرے، اور بہترین جانور خریدنا چاہیے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور یہ بہت مہنگا ہے، 150 دینار ہے، 160 دینار، 170، 130، بہت مہنگے جانور ہیں. لیکن یہاں یہ دیکھیں کہ اللہ پاک 150، 160، جو آپ نے 160 اللہ کے راستے میں خرچ کیے، یہ ٹوٹل کتنے بال، اگر بکری کے بالوں کا حساب لگایا جائے تو کتنے بال کی 160 نیکیاں بن جاتی ہیں؟ اگر 10 گنا بڑھائیں تو 16 بالوں پہ 160 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں. اور اگر ایک بال پہ ایک نیکی ملے تو 160 پہ 160 نیکی تو مل ہی رہی ہے. اور پھر کتنی ہے اس کے بدلے میں اللہ کتنی دے رہے ہیں، کوئی حساب ہی نہیں ہے، شمار میں نہیں آتی. تو اس لیے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر،
یعنی عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں. ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں. یوم النحر کو یعنی عید کے دن، قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے. اس سے اچھا اور افضل اور محبوب عمل اللہ کو کوئی نہیں ہے 10 ذی الحجہ کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا کہ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنے بال اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا. ظاہر ہے گوشت تو انسان کھا لیتا ہے، لیکن یہ کھر، یہ بال اور یہ جلد اور یہ تو انسان پھینک دیتا ہے. تو فرمایا کہ جیسے گوشت یعنی پورا جانور دوبارہ جو ہے اسی طرح زندہ ہو کے آئے گا، حتیٰ کہ اس کے بال، اس کے کھر اور اس کے سینگ بھی اسی طرح ہوں گے، وہ اس طرح سے آئے گا. اس لیے فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی رضا اور مقبولیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے. یعنی ادھر سے چھری چلاتے ہو، ابھی خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرا، اللہ وہاں قبول فرما لیتے ہیں کہ تیری قربانی قبول ہو گئی. اس لیے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا کہ پورے دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو. یہ نہیں کہ پریشان ہو کر، گھٹ کر، ایسے نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں دینا ہے، قربان کرنا ہے تو دل کی خوشی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال آپ کا قیام رہا، تو 10 سال تک مسلسل آپ قربانی فرماتے رہے. اب ظاہر ہے یہ جب ایک عمل آپ سے تسلسل کے ساتھ ثابت ہو تو یہ وجوب کے درجے تک پہنچتا ہے. تو ہر سال قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے. ہر سال صاحب نصاب جو بھی ہوگا ہر سال اس پر جو ہے وہ قربانی کرنا جو ہے یہ واجب ہوتا ہے. اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ قربانی کے کن جانوروں کی، یعنی کون سے جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے، یا قربانی کے جانور کون کون سے ہیں. اس میں بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اسی طرح گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے. بھینس اور بھینسے کو گائے اور بیل پر قیاس کیا گیا ہے. تو یہ جانور ہیں، ان کی جو ہے وہ قربانی ہوتی ہے. بکرے کی عمر، بکرے اور بکری، اس کی عمر 1 سال کا ہونا یہ ضروری ہے. 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے. 1 سال سے 1 دن کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. اور بھیڑ جو دمبا ہے یہ کم از کم 6 ماہ کا ہو، لیکن اتنا موٹا ہونا چاہیے، اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اگر سال والے دمبوں میں چھوڑا جائے تو ان میں اور اس میں فرق نظر نہ آئے. یعنی دیکھنے میں اتنا ہو کہ یہ سال کا نظر آئے. تو دمبے کی جو ہے نا اس کی بھی اس طرح قربانی ہے. بیل، گائے، بھینس، ان کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے. اونٹ، اونٹنی 5 سال کے ہوں تب قربانی جو ہے وہ ہوگی. کس پر قربانی واجب ہے؟ جو بھی صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، یا اتنی مالیت اس کے پاس موجود ہو، یا اس کے پاس اتنا مال ہے جو اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے، اس پر قربانی واجب ہے. یعنی وہ عاقل، مسلمان، بالغ، مقیم. عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، بچے پہ نہیں ہوتی. مسلمان ہو اس پر ضروری ہے، کافر پر نہیں ہے. اسی طرح مقیم ہو، مسافر ہے اگر سفر میں ہے، چاہے مالدار ہے اور اس کا وہاں قیام 15 دن کا نہیں ہے، سفر میں ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی. لیکن جہاں قیام 15 دن کا ہو جائے گا وہاں وہ بھی قربانی کرے گا. تو یہ صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی. اب ضرورت سے زائد سامان کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس 2 مکان ہیں. ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، اور ایک مکان الگ ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے، وہ زائد ہے، اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک تو یقیناً پہنچتی ہی ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج میں نے معلوم کی وہ 120 دینار ہے. اب 120 دینار کا گھر تو ظاہر ہے وہ تو کوئی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. 120 دینار. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ ایک انسان اس کے پاس 2 موبائل ہیں.
ایک موبائل اس کے استعمال میں ہے اور ایک ضرورت سے زائد ہے. آج کل تو موبائل مہنگی رکھتے ہیں اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. کیونکہ علماء نے یہ فرمایا کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہے یا ریڈیو ہے، یہ ضرورت سے زائد ہیں، جس کے گھر میں یہ ہیں اور ان کی قیمت 120 دینار یہ بنتی ہے، تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. یا استعمال کے کپڑے ہیں اور کپڑوں کے علاوہ گھر میں مزید ویسے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ زائد ہیں، ویسے پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی اگر قیمت اتنی بنتی ہو 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے. تو ایسے شخص پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوتی ہے. اچھا، بڑا جو جانور ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں. 7 حصے. ایک آدمی پورا جانور اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے بڑا، وہ بھی ٹھیک ہے. 5 آدمی ہیں، بڑے جانور میں 5 آدمی مل کر اس کی قیمت ادا کر وہ 5 حصے ڈالتے ہیں، وہ بھی درست ہے، لیکن گوشت کو برابر تقسیم کریں گے. اچھا، بڑے جانور میں جتنے آدمی شامل ہو وہاں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہر ایک کی نیت قربانی کرنے کی ہو. اگر کسی کی نیت گوشت کھانے کی ہوئی کہ میں گوشت کھاؤں گا، قربانی کی نیت نہیں ہے، یا وہ آدمی جو ہے وہ ایسا ہے کہ بدعتی قسم کا مشرک ہے، اس کو شامل کر لیا، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اس لیے جب حصے ڈالے جاتے ہیں تو اس میں بڑی احتیاط جو ہے وہ ہوتی ہے. تو حصے دار جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اور کم شامل کرنا چاہیں تو کم بھی ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ اس نیت سے ایک جانور خریدتا ہے کہ بعد میں حصے داروں کو شامل کر لوں گا، بعد میں اگر وہ شامل کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ درست ہے. اور قربانی کا وقت، یہ عید الاضحیٰ، یہ چھوٹے سے مسائل ہیں جن کا میں نے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ مسائل جو ہیں یہ یاد نہیں رہتے. مسائل تو بے شمار ہیں، بہت ہیں، لیکن یہ آپ چند مسائل سنیں گے، ہو سکتا ہے آپ سوال کریں. تو جب آپ سوال کریں گے، آپ کے ذہن میں جو سوال آئے گا، پھر سوال کرنے سے جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ ذہن میں آتا ہے، پھر آدمی جواب دیتا ہے. تو قربانی کا وقت عید کی نماز 10 ذی الحجہ سے، عید کی نماز سے شروع ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ کے غروب سے پہلے تک رہتا ہے. 10 کو افضل ہے، 11 کو اس کے بعد، اور 12 کو پھر اس کے بعد. سب سے افضل 10، پھر 11، پھر 12 کو. اور اسی طرح ایسے جانور جن کی قربانی درست نہیں، یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے، اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سا جانور ہے جس کی قربانی نہیں ہوتی. اس میں بڑی احتیاط رکھنی چاہیے جانور خریدتے وقت. دیکھیں، سب سے پہلے آپ جانور کو دیکھیں، اس کے دانت دیکھیں، دانت ہیں کہ نہیں ہیں، پورے ہیں، گرے ہوئے تو نہیں ہیں، یا زیادہ گر تو نہیں گئے. اسی طرح اس کی آنکھیں چیک کریں، اس کے سینگ چیک کریں، اس کے کان جو ہے وہ چیک کریں، اور جسم اس کا دیکھیں کوئی کمزور لاغر تو نہیں ہے، پتلا تو نہیں ہے. اس کی ٹانگیں چیک کریں کہ کہیں لنگڑا تو نہیں ہے، چل تو نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ 3 ٹانگوں پہ چلے اور چوتھی پہ چل نہ سکتا ہو. اس کی دم بھی چیک کریں کہ کٹی ہوئی دم تو نہیں ہے. یہ بالعموم جو ہے نا، آپ ایک ذہن میں یہ نقشہ بنائیں کہ بھئی ایک جانور ہے، اس کے سر کے یہ سارے حصے کو چیک کرنا ہے، یعنی منہ کے اندر کا حصہ ہے، پھر اسی طرح کان ہیں، آنکھیں ہیں، سینگ ہیں، اور پھر جو ہے اس کی ٹانگیں ہیں، دم ہے، یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہے. ایسا جانور جو اندھا ہے، یا یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے، اس جانور کو اگر کسی نے خرید لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. ایسے جانور کو نہ خریدیں. اندھا اور کانا جانور، اس کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح ایسا جانور جس کا کان کٹا ہوا ہے، اگر 1/3 تیسرا حصہ کان کا یا اس سے کچھ زیادہ کٹا ہوا ہے، تو اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے. اسی طرح لنگڑا جانور جو صرف 3 پاؤں پہ چلتا ہے، چوتھے پاؤں پہ وہ نہیں چل سکتا، اور چل کر جو ہے وہ اپنے قربانی کی جگہ تک نہیں جا سکتا، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے. اور پھر اتنا کمزور لاغر مریل قسم کا جانور کہ جس کے اندر سے ہڈیاں نظر آئیں، گوشت نام کی چیز ہی نہ ہو، ایسے لاغر جانور، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوتی. اسی طرح دانت جو ہے، جیسے میں نے بتایا کہ دانت جو ہے وہ دیکھنے چاہیے کہ اس کے اگر اکثر سارے دانت جو ہے وہ گر گئے ہیں، اس کا دانت ہی کوئی نہیں ہے، یا زیادہ گرے ہوئے، 1 2 3 ہیں، باقی سب گرے ہوئے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں. لیکن ایسا جانور جس کے کان شروع سے ہی نہیں ہے، پیدائشی طور پر، ایک جانور ہے وہ کہتے ہیں اس کے کان پیدائشی نہیں ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوتی. جس کے پیدائشی کان نہ ہو، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، اس کی تو ہو جاتی ہے، لیکن جس کے کان نہ ہو پیدائشی، اس کی قربانی درست نہیں ہوتی. ہاں،
اگر کان ہے لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، کٹے ہوئے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں کان ہیں تو پھر درست ہو جاتی ہے۔ سینگ بھی دیکھ لیں کہ پورا جو ہے وہ سینگ اس کا سالم ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اگر جڑ سے ٹوٹ گیا ہے سینگ پھر اس کی قربانی درست نہیں، لیکن اگر اوپر سے اس کا جو ہے وہ خول اترا ہے اور اندر سے جو اس کا گودا ہوتا ہے وہ سالم ہے تو اس کی قربانی جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایسا جانور دیکھیں جس کے اندر خارش وغیرہ نہ ہو۔ اگر خارش زدہ جانور ہے اور اس کا اثر اس کے گوشت تک پہنچ چکا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوتی۔ تو ایک شخص جس نے جانور خریدنے کے بعد اس کے اندر عیب نظر آیا جو قربانی، یعنی ایسا عیب جس سے قربانی، جیسے میں نے بیان کی کہ ان کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر وہ امیر آدمی ہے تو اس کے لیے دوسرا جانور خرید کر قربان کرنا واجب ہے، وہ دوسرا جانور خریدے گا اور قربانی کرے گا۔ لیکن اگر غریب ہے جس کے اوپر واجب نہیں تھی اور اس نے خرید لی تو وہ اسی جانور کی کر سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں قربانی کے متعلق۔ یہ چند مسئلے آپ نے سنے، آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی اور سوال نہیں آیا؟ صاحب ابھی یہاں تو 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے، اب پاکستان میں تو ایک دن بعد وہ وہاں 9 ذی الحج کا ہوگا، اور وہاں اس کے حساب یہاں سے حساب سے نہیں ہوگا، وہاں چاند کے حساب سے رکھیں گے۔ وہاں چاند کے حساب سے، جہاں بھی چاند ہے اپنے اس ملک کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا وہ عرفہ ہی کا روزہ شمار ہوگا اور یہ نظام ہوگا۔ اچھا سوال ہے۔ نیت کیا کرنی؟ نیت اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو یہ گوشت اور یہ خون یہ نہیں پہنچتی، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ انسان نیت یہ کرے، نیت تو یہ ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیت جو ہے یہ دل میں ہو۔ لیکن جب جانور کو ذبح کریں تو اس وقت یہ نیت کریں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین یا و انا من المسلمین۔ یہ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائیں۔ اسی طرح اگر یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کیونکہ قربانی کرنے والے کے لیے افضل کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کرے، اور بعض یہ ہوتا ہے کہ کسائی موجود ہوتا ہے، یہ چھری کے اوپر ہاتھ لگواتا ہے، لگوانے کے بعد جو ہے نا پھر اس کے ہاتھ کو پھیرتا ہے، کاٹتا ہے۔ اس میں دونوں کے لیے تکبیر کا کہنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ نے پڑھ لی کسائی نے نہ پڑھی، کسائی بھی پڑھے گا آپ بھی پڑھیں گے، دونوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے ورنہ جانور گیا پھر۔ ہاں یہ ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا ہے اور اس کے بعد ذبح کرنا ہے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام ومن حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں یہ بھی یہ بات یاد رکھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی تو یہ آپ کی سنت بھی ہوئی۔ اب یہ نہیں ایک امام صاحب نے مسئلہ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک سننے والا تھا خطبے کے دوران اس نے کہہ دیا آپ غلط بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے بندے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تو آپ کی سنت بھی ہو گئی، تو یہ ایسی بحثیں یہ فضول ہوتی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابیکم ابراہیم، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی فرمائی تو آپ کی سنت بھی ہو گئی۔ تو یہ دعا انی وجہت وجہی للذی یہ پڑھیں۔ قربانی کا گوشت، ہاں فرمائیں۔ مستورات کے اعتبار سے زیور وغیرہ اکثر ہوتا ہے لیکن پیسوں کے اعتبار سے بیان زیور اتنا ہوتا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ گیا، ہم تو مطلب عام طور پہ جو چلتا ہے بس گھر کا جو فرض ہے جو بھی نظام چلا رہا ہے۔ ہاں بڑا اچھا سوال آپ کا، یہ ان کا حسن بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ بھائی ایک شخص گھر کا سربراہ ہے، اب کیا کرتے ہیں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ گھر کا سربراہ ایک قربانی کر دیتا ہے اور کہتا ہے سارے گھر والے اس میں شامل ہو گئے۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر شخص جو بھی صاحب نصاب ہوگا وہ بالغ ہو، بچہ نہ ہو، چھوٹا نابالغ نہ ہو، بالغ ہو، 12 سال کے آج کل بالغ ہو جاتے ہیں، تو بچہ بالغ ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ 120 دینار اس کی قیمت ابھی بن رہی ہے 52.5 تولہ چاندی، اس کے پاس اتنی چیزیں ہیں
کہ وہ اس کی ضرورت سے زائد وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب ہوگی. اگر والد ہے، والد صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر، اگر اس کی بیوی وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر الگ واجب ہے. اس کے جو بھی بچے بالغ ہیں، بچے بچیاں جو خود جن کی اتنی مالیت ان کے پاس ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک وہ بنتی ہے ان کے پاس، تو ان کے اوپر الگ قربانی واجب ہے. یہ ایک قربانی جو ہے وہ سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک سال جو ہے قربانی والد نے کر لی، پھر اگلے سال والدہ کی طرف سے کر لی، پھر اگلے سال جو ہے وہ بہن کی طرف سے کر لی، پھر والد صاحب کی طرف سے کر لی. ایسا نہیں ہوتا. ہر سال جیسے زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر ہر سال ضروری ہے، صدقہ فطر ہر سال ضروری ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر ہر سال قربانی کرنا یہ بھی ضروری ہے. سمجھ آ گئی؟ جہاں بیوی سے جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یا ایک شخص ہے اس کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، 4 تولے چاندی ہے، 5 تولے چاندی ہے، چھوٹی سی 2-4 انگوٹھیاں، 2 انگوٹھیاں 3 انگوٹھیاں، 10 تولے چاندی ہوگی، اور اس کے پاس کچھ 1 تولہ 2 تولہ سونا بھی ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہو گیا. کیونکہ اب سونا اور چاندی آپس میں مل گئے، اور جب ملتے ہیں اس کے ساتھ دوسری چیز تو پھر یہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتا ہے. جب پہنچ گیا، کیونکہ سونا تو مہنگا آج کل. اسی طرح اگر کسی کے پاس تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے اور کچھ پیسے بھی ہیں، وہ سب کو دیکھیں گے ملا کر، یا ضرورت سے زائد سامان ہے اس کی قیمت کو دیکھیں گے، وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہے یا نہیں. اگر پہنچتا ہے تو وہ قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی. سمجھ آ گئی؟ اور ڈاکٹر صاحب قربانی کے وقت آپ کا ادھر موجود ہونا ضروری ہے؟ اگر کوئی آپ کے حصے کے اوپر کرتا ہے بہتر ہوتا ہے. اگر آدمی پہلے تو خود ذبح کرو، اگر نہیں ہو تو وہاں جانور کے پاس موجود رہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا، اس کے خون کا قطرہ، جو پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اتنا بڑا اجر ہے. اور پھر ایک روایت میں ہے کہ پل صراط پر یہ جانور تمہارے لیے سواریاں بنیں گی، اس لیے اچھے اور موٹے جانور، اچھے جانور خریدو. پاس رہنا بہتر ہے، اچھا ہوتا ہے. ویسے جیسے اگر آپ پاکستان میں دے رہے ہیں، آپ کو اعتماد ہے، جیسے مدارس میں قربانی کرتے ہیں اور وہاں دیتے ہیں، آپ کو اعتماد ہے، وہاں حصہ ڈال رہے ہیں، سب کی نیت قربانی کی ہے. اس میں خاص یہ خیال رکھنا ہے کہ سب کی نیت قربانی کی ہو، اور اس میں کوئی مشرک بدعتی اس طرح کا آدمی شامل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی قربانی خراب ہو. تو اس کے اندر یعنی آپ وہاں اپنے پیسے اس حساب سے بھیجیں گے حصے کے. وہاں یہاں کرنا چاہیں تو یہاں اپنے اس حساب سے ہوگا. گھر میں والدین ضعیف ہیں تو ان کے نام پہ کریں یا پہلے تو اگر ان کے اوپر واجب ہے تو ان کی طرف سے بھی کریں، اور لیکن پہلے خود جو آدمی ہے نا جس کے اوپر واجب ہے، پہلے اپنی قربانی وہ ضروری ہے، آپ پر واجب ہے. اس کے بعد اپنے والدین جو فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے لیے بھی قربانی کریں. یہ حق بنتا ہے والدین کا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہ 2 مینڈے ذبح کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ 2 کیوں ذبح کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، ان کی طرف سے کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں. خود آپ نے ایک مینڈا لیا اور مینڈا لے کر آپ نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ میری امت کی ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کی قربانی ہو گئی، واجب ادا ہو گیا، نہیں، ثواب اور اجر میں ساتھ شامل کیا ہے. یعنی کتنی شفقت ہے. ایسے شفیق نبی جو اپنی امت کو ذبح کرتے ہوئے بھی ان کی طرف سے قربانی نہیں فرما رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے وسعت دی ہو تو لازمی جو ہے، بلکہ ہمارے اکابرین وہ ایسا کرتے تھے جن کی اتنی وسعت نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی طرف سے تو گائے میں بڑے جانور میں حصہ ڈال لیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مینڈا خریدا کرتے تھے. اچھا وہ کیا کرتے تھے، اپنا حصہ ڈال لیا. تو آپ کے احسانات ہیں، آپ کی طرف سے جو قربانی کرے تو بہت اچھا کرنی چاہیے، اور بہت مسلمان ہیں کرتے ہیں. اور مرحوم کے حق میں جو وصیت ہونا لازم ہے، جو نہیں، وصیت ضروری نہیں ہے. قربانی کے لیے وصیت ضروری نہیں ہے، نہیں ہے، کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کریں، ان کی وصیت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے فوت ہو چکے تو وصیت ایسا لازم نہیں نا.
وصیت تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ پھر دیکھیں گے کہ انہوں نے وصیت کیا کہ میرے مال میں سے، یہ ان کے مال میں سے کی جائے گی، آپ کے مال میں سے نہیں کی جائے گی، ان کے مال میں سے ثلث مال کو دیکھیں گے، ثلث مال جو ان کا حصہ پر ثلث رہتا ہے، کیونکہ جب انسان مرتا ہے اس کی ملکیت سے وہ مال منتقل ہو جاتا ہے وارثوں کی طرف، اس کی ملکیت میں نہیں رہتا. ہاں ایک ثلث کی وصیت کر سکتا ہے، ثلث مال اس کے پاس رہے گا. وہ ثلث اگر اتنا ہے کہ اس میں سے جانور خریدا جا سکتا ہے، حصہ جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، تو وہ جو ہے ان کی طرف سے ڈال سکتے ہیں وصیت کے مطابق. وگرنہ تو اجر اور ثواب میں آپ وصیت نہ بھی کریں. اگر وہ وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کے پاس ضرورت ہو تو میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ آپ کو کر گئے نا. ایک تو یہ ہے کہ میری قربانی میرے ثلث مال میں سے کرنا، ایک ہے کہ ہر سال، اب ہر سال تو ثلث نہیں رہتا، وہ تو ختم ہو جائے گا. تو ان کا حصہ پھر شیخ صاحب، ان کا جو حصہ ہے ان کا حصہ جو مرضی کرے. مرحوم کا حصہ کچھ ایسا الگ ہے کہ کچھ اکٹھا؟ نہیں، جتنے بھی حصے ہوں گے بڑے جانور میں، پہلے اس میں 7 حصے جتنے آدمی شامل ہوتے ہیں حصے برابر کرتے ہیں، مکمل گوشت مکس کر کے اچھی طرح ان کو برابر کرتے ہیں سارے حصے، جس میں بالکل کمی زیادتی نہ ہو. تو پھر وہ جو حصے مرحومین کے ہیں وہ آپ کے اپنے طرف آئیں گے، ان کو چاہے فقراء میں تقسیم کر دیں. اب اس میں افضل تو یہ ہے، اس میں علماء فرماتے ہیں اس کے 3 حصے کرو، ایک فقیروں میں، ایک رشتہ داروں میں، ایک اپنے لیے. لیکن اگر ایک آدمی سارا قربانی کا گوشت خود کھا لے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اجر آپ کو پورا کا پورا ملے گا قربانی کرنے کا. تو ان کا جو حصہ گوشت ہے وہ فقراء کو بھی دیں، خود بھی کھا لیں، کوئی اس میں حرج نہیں. اصل تو خون بہانا ہے. جزاک اللہ. بس فرمائیں.